ہو جاواں جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے وقت دے اندر کہ کربلا کا پیغام کی ہے. یہ واسطے تھوڑا جہا قرآن پڑھنا پوے گا, تھوڑی گل کا گراؤنڈ بنا کے سمجھانی پوے گی. قرآن مجید میں ایک آیا مقدسہ ہے سورہ والتین دی, پہلیاں 3-4 آیتاں پڑھو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بولو کتنی ہیں؟ 4. یہ بظاہر کے نام ہے جی, تین دی قسم ہے, زیتون میں بدگن تیل دی قسم ہے جی, طور سینہ دی قسم ہے. یہ گل ٹھیک ہے. مفسرین کرام میں دی ڈیپلی یہ فرماؤندے نے یہ 4 علاقیاں دی قسم ہے. 4 نبیوں دے جڑے 4 علاقے نے انہاں دی قسم ہے. رب نے ارشاد فرمائیے 4 علاقیاں میں جڑے 4 نبی آئے نے, رب نے یوں کہہ رہا, رب نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام دے علاقہ دی قسم ہے جتھے انجیل نازل ہوئی. بڑے بیدار مغزی نال سنو نتیجہ کی نکلتا ہے. فرمایا میں نے قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام دے علاقے دی جتھے انجیل جنہاں تے میں نازل کی دی اس علاقے دی قسم ہے. فرمایا پھر علاقہ داؤد علیہ السلام دی قسم ہے جتھے زبور نازل کی دی ہے. پھر فرمایا میں نے طور سینہ دی قسم ہے علاقہ موسیٰ علیہ السلام دی قسم ہے جتھے میں تورات نازل کی دی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا میں نے اپنے سونے مائی دے شہر دی قسم ہے جتھے میں قرآن نازل کیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. یا اللہ تیری شان, تو قسمہ نہ بھی چکے, تو اللہ ہے, تیری گل تو کون انکار کر سکتا ہے. یا اللہ 4 قسمہ مقرر ارشاد فرما کے گل کی ہے, گل چکے تاکید کی ہے. فرمایا میں نے علاقہ عیسیٰ علیہ السلام دی قسم, یوں اور زوم کر لگو, یعنی رب نے فرمایا میں نے انجیل دی قسم نہیں سو آتر اسا سرے دے گنڈ, میں نے انجیل دی قسم. رب نے فرمایا میں نے زبور دی قسم, رب نے فرمایا میں نے تورات دی قسم, رب نے فرمایا میں نے قرآن دی قسم. یار کو معمولی کر لے یا اور زوم کر لگو. اور رب نے فرمایا آسمانہ تو کلام الہی جتنا بھی اس زمین اس کھیتی تے نازل کیتا ہے. فرمایا میں نے اس سارے علم دی قسم ہے, کلام دی قسم ہے. فرمایا یا اللہ کی ہے, فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسا انسان نو سونا بنایا ہے, سونا بنایا. لیکن سبحان اللہ جے کہ ہر گل ہے اپنے مقدرہ تے ناز کرو. 4 قسمہ فرمایا, رب نے فرمایا جتنا بھی میں اپنا کلام, کلام الہی جڑا ازلی تے ابدی کلام ہے, کلام رب دا مخلوق نہیں ہے, رب کی صفت ہے. رب نے فرمایا میں سارے کلام جتنے نے اور قرآن مجید بھی انہاں سارے دی قسم ہے. فرمایا لام بھی تاکید دا تے قد بھی تاکید دا, تاکیدہ لا کے کہنا میں انسان نو بہترین شکل تخلیق کیتا ہے. لیکن اتنے انہوں علماء باز کرتے ہیں کہ بہترین شکل تو مراد ہے رنگ دا گورا ہونا, فائدہ قریب دا ہونا. یہ ایک گل ہے. پھر ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کا معنی دو سماجر جی, لہب لام آبا لہب, لہب تبت یدا ابی لہب. لہب اس نے مڑے میں نام نہیں دیکھے, ابی لہب لہب باپا ہے, اسے مڑے نے لہب بنانے. لہب کا معنی ہے انگارہ, دیکھتا ہوا انگارہ. اور ابو لہب کے جو یہ رخسارے تھے یہ دیکھتے تھے, صبح کٹ ناریر بلے. یہ ناریر بلے نے چہرے نہ لیا, ناریر بلنا میں تو بنا جناب بندہ بڑا آیا, آئے 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 بلا تکو جی چہرے جو ہوتی تے جے کچھ ہے نا ہمارے رہے ڈٹھے آ رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں مولوی بڑے مسکین جن بڑے تکو روڑے پہ بڑے جناب عاشق رسول. کسے بندے آکھیا, کسے سائنسدان نے, کسے اللہ والے نے آکھیا یہ جو چہرے پہ اداسی ہے, اگر پلے پڑے ہو, یہ جو چہرے پہ اداسی ہے, آنکھوں میں نمی ہے, این سر سر کرنا رہنے بندے نے پیسے دین میں بڑے عاشق رسول,
انہوں نے جب چہرے پہ اداسی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دودھ پیا کر، کیلشیم کی کمی ہے، دودھ بھی پیا کر، کوئی نیمبو شبو کھایا کر، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اگر چہرے کا ظاہری رنگ جو ہے خوبصورتی اگر یہ ہے تخلیق میں جس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، تو فرمایا اگر یہ ہے تو یہ کہ کافروں کے چہرے بھی بڑے خوبصورت ہیں، ان کے بھی اعضاء و جوارے ہمارے جیسے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، وہ لفظ انسان بھی آیا ہے، انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے۔ یا اللہ اب بہترین شکل کو دوزخ میں کیوں جلاتا ہے؟ نالے کسنا کھائی دیا ہمیں بہترین شکل بنایا، تو نالے ابھی انسان نے فرمایا ہر کسی کو نہیں جلاتا ہوں، یا اللہ انسان کو جلاتا ہے، فرمایا انسان کو جلاتا ہوں، لیکن وہ انسان جو صاحب ایمان ہو اس کو نہیں جلاتا ہوں۔ پورا یہ سسٹم، آپ کو زیادہ نہ ہو جائے میں بات کھول نہیں رہا ہوں، پورا سسٹم یہ زوم کر کے نتیجہ کیا نکلا امام علی مقام نے؟ نتیجہ کیا دیا؟ فرمایا کہ انسان بڑا خوبصورت ہے، اگر انسان دولت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، ابو جہل و ابو لہب کے پاس، فرعون کے پاس دولت کے انبار ہیں، اگر خوبصورتی کے لحاظ چہرے کی ظاہری خوبصورتی سے انسان اعلیٰ ہے، پھر ابو لہب وہ تو انگارے کی طرح دہک رہا ہے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ کالے رنگ والے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، دانت چپٹے ہیں، اور کئیاں پھٹیاں سوئی تاغیرن سینہ لیاں، یہ سارا کچھ ہویا پہ ہے، لیکن اگر دولت کے لحاظ سے بھی نہیں، شکل کے لحاظ سے بھی نہیں، فرمایا انسان اعلیٰ ہے تو کس اعتبار سے؟ فرمایا انسان اگر رب کے نزدیک اعلیٰ ہے تو ایمان کے لحاظ سے۔ پوری کائنات کے اندر فرمایا سب سے زیادہ قیمتی چیز، کاسٹلی چیز، ثمین چیز کون سی ہے؟ اب ہم دیکھیں گے تو ہم فٹافٹ کو جواب دے سے آپ سے سونا جی، پھر چاندی ہے جی، وہ آپ سے نہیں جی سونا بھی ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، موتی ہے، فلاں ہے، ہماری نظر دیکھ جائے گی۔ لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد کائنات کے اندر انسان کے پاس سب سے قیمتی اگر چیز ہے تو اس کا نام ہے ایمان۔ دولت بولو سارے، یا اللہ اس جمعہ شریف کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی ہمیں سلامتی عطا۔ دولت ایمان، اور کربلا والوں کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ڈیفینیٹلی، تو فرمایا کہ اب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ درس دیا کہ فرمایا لوگوں سنو، فرمایا بڑے بڑی آزمائشیں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا علماء فرماتے ہیں ثمرات، پھلوں کی کمی، صبر کا معنی پھل ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں پھل کا مال بھی چکے آئے گی نا، اموال بھی چکے اشنا۔ نقص من الاموال، مال میں بھی تو پھر اس کو دوبارہ کیوں دہرایا گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے، ثمرات یہ ہے، ایک بندہ اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، خطیب اپنے مقتدیوں کو کوئی واعظ سناتا ہے، کوئی بھی بندہ بڑا چھوٹے کو، یا ایک بندہ لیڈر ہے اپنے فالورز کو اچھی بات، خیر کی بات کوئی بھی بتانے والا ہے، جب اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے بندے اس کو پک نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو فرمایا وہ جو اس پر صبر کرتا ہے، وہ بندہ صبر کرتا ہے کہ میری بات کوئی نہیں مان رہا جی، اولاد گل نہیں مانتی جی، لیکن باپ صبر کر رہا ہے، تو فرمایا رب نے فرمایا یہ انہاں پنجاں پیپراں چوں ایک اے پیپر بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا وہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو فرمایا اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ان صابروں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ثمرہ کسی چیز کا ہوتا ہے، بندہ بات کسی سے کرتا ہے نا بھائی میاں نماز پڑھا کرو، جب وہ اس کا حکم مان لے، اس بات پر چل پڑا ہے، روزہ رکھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، یہ خیانت نہ کرو، یہ نہ کرو، ساری خیر کی باتیں بتاتا ہے، تو جب وہ اس حکم مانا جاتا ہے تو وہ اس کا ثمرہ نکلتا ہے، ثمر سامنے آتا ہے اور بتانے والا خوش ہوتا ہے،
لیکن رب نے فرمایا بتانے والے نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اگر سامنے سے رسپانس نہیں آ رہا اس پر صبر کرتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں ثمرات کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ لوگوں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو فرمایا کبھی تمہارے اوپر آزمائش آئے گی خوف کی، آگے پاور زیادہ ہے، تم اقلیت میں ہو، تو اس وقت تمہیں آزمایا جائے گا کہ بے ایمانی کر جاؤ، تو فرمایا دیکھنا اگر تم کربلا والے امام علی میں حسینی ہو، اگر دل سے کہتے حسینیہ زندہ باد، تو فرمایا پیسہ لگ جائے، جو مرضی آزمائش آتی ہے، ایمان نہیں لینا ہے۔ فرمایا پھر آگے مال چلا جائے، فرمایا بڑی بات ہوتی ہے جب بندے پر اولاد کے لیے بندہ بڑا سنسٹیو ہو جاتا ہے، جب اولاد کی باری آتی ہے تو بندہ بڑا نازک مراحل میں ہوتا ہے، تو فرمایا اس وقت حسین نہیں ہے، تب زندہ باد ہوگی تمہارے لیے، حقیقی معنی میں حسینی کہلاؤ گے۔ فرمایا اولاد بھی رب کی راہ میں قربان ہوتی ہے، ہو جائے ایمان نہ جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ 6 مہینے کا علی اصغر دے کر کہا لوگوں دیکھو میں نے ایمان آپ سے نہیں جانے دیا، امام دے دیا ہے۔ میاں صاحب کیا فرمایا، دوئے امام دیتے راہ مولا پھر صبر کر ٹکیا۔ فرمایا میں نے 18 سال کا بھی دے دیا، بھانجے بھی قربان کر دیے، بھتیجے بھی قربان کر دیے، اور فرمایا پھر سب سے بڑی بات ہے جو تم بلی نے پیر سڑنے نے بچے کے رکھنی ہے، پھر بندے کی اپنی جان پر بننی ہے، اپنی جان۔ فرمایا جب آخری مرحلہ آ جائے، گن پوائنٹ پر تمہیں کہا جائے کہ ایمان چھوڑ دو، یہ مذہب چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، یا جو بھی تمہیں یہ جھوٹ بولو یا یہ کرو، تو فرمایا اس وقت میری طرف دیکھ کر جان دے دینا، ایمان نہ دینا۔ اور ایمان ہے کیا؟ یا امام بتائیے ایمان ہے کیا؟ یہ چوری لبنا میر کو دینیا لبی جانا، انہاں کیا اتھو نہیں لبنا لوروں شادمی مارکیٹ جو تھوڑی ایسی اتھے کوئی دکان ہے جسے پرانے جی ایلی 50,000 میں تھوڑا جائے جی بڑا مہنگا ہے، چلو کوئی معاشیات دے پائی دیو، انہاں کیا ظالمہ ہے تھوڑی لبنا، انہاں کیا اتھو لبنا ہے، انہاں کیا لبنا لوروں ہی ہے، پر لبنا نہیں لوروں پتہ لگنا ہے، پتہ قرآن چھ لگنا، لیکن لورا ہے نے سمجھایا اپنی زبان ہے، اے کچھ ہے اے دادا دربار تھوڑا ہو رہے اچھو، تھوڑا جی کافی ہو رہے اچھو، اور پارلے پاس ہے، ادھروں اس کے سجے پاس ہے، یہ بڑے منارے مسجد ہے، بادشاہی ہے، انہاں کیا کول کی جڑا سکتے ہیں، کول کی جڑا سکتے ہیں، کہ آہو بندے پیرا پہ دینے، آہو بڑے وردی والے، اور میں جو سویا ہوا ہے اس نے ایک دن بھی وردی نہیں ڈالی ہے، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے نئی وردی ڈال کر اٹینشن سیلیوٹ کیا کرسی پر نہیں بیٹھتے ہیں، وہی یہ کیسا جڑا سکتے ہیں، وہ جو بندے کی بیٹھ نہیں دینا۔ انہیں کیا کیا جی؟ انہیں کیا مغز قرآن روح ایمان جانتی حسب پہ مغز قرآن روح ایمان جانتی حسب پہ رحمت امام پاک کی شان فرمایا کہ خون تفسیر اسرار کرد بولو خون کہ وہ جڑا خون کربلا بھی دیتا ہے نا خون تفسیر اسرار کرد فرمایا وہ
یہ راز کھول کے یہ ہوتا جڑا خون ہے جڑا دیتا ہے اس راز تو پردہ چکیا گیا ہے اور اگے گل آسان کیتی ہے فرمایا کہ خون ہے وہ تفسیر ہی اسرار کر اس عقدے تو انہیں پردہ چاہیا ہے کہ کیڑا فرمایا ملت خوابیدہ راہ بیدار کر جڑی ستی ہوئی ملت سی حضور دی امت انہوں جگا گیا ہے جناب انہیں آخیا اے حسینیت فرمایا میں اپنے نانے جان کے دین واسطے بچے قربان کر سکنا سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک یزید پلید کے ہاتھ نہیں جا سکتا باقی بندے کہتے نہیں جی بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے او جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے مڑا نالائق سی تے کیاں بھالیا سی ادھر بھی وہ اپنا ایمان ضائع کرنے وہ صحابی رسول ہے کاتب وحی ہے 20 سال انہوں نے خلافت رہی ہے 20 سال امام حسن پاک تے امام حسین پاک نے انہوں نے اپنا خلیفہ منیا ہے کوئی جڑا جڑا حسینی ہے واقعہ جتھے تک ساڑھے امام نے جتھے تک سجنوٹی رہی ہے ساڑھے سجنوٹی بالکل 20 سال تھوڑے فرمایا یہ وہ حق کا امام ہے وہ 20 سیکنڈ بھی باطل کو برداشت نہیں کر سکتا 20 سیکنڈ جو باطل کو برداشت نہیں کر سکتا وہ 20 سال سن کا دل میں چپ رہا ہو سی چلو جی چلو چھوڑو جی منہ ملازہ رکھیا ہو سی لیکن فرمایا جہاں ان کی صلح وہاں ہر مسلمان آل حق کی صلح اور یزید کے ساتھ ان کی صلح نہیں ہے یزید پلیت ہے لعنتی ہے بے ایمان ہے فرمایا ہر مسلمان کی اس کے ساتھ نفرت ہے یزید ایک بدی کا نام ہے حسین ایک نیکی کا نام ہے قیامت تک یہ نیکی اور بدی ایک وقت آیا ایک نیکی آدم علیہ السلام کی صورت میں سامنے آئی تو بدی جو ہے وہ ابلیس کا روپ دھار کر سامنے آئی تو آدم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا پھر وقت گزرا بدی جو ہے وہ نمرود کی شکل میں سامنے آئی شیطنت اور فرمایا اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا مقابلے کے لیے پھر وقت گزرتا گیا بدی جو ہے وہ فرعون کی شکل میں آئی اس کے لیے اس کا قلع کما کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سامنے لایا گیا فرمایا پھر وقت گزرتا گیا بدی اور شیطنت ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں سامنے آئی اس کا قلع کما کرنے کے لیے رب کا پیارا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے فرمایا پھر حضور کی امت میں وقت چلتا گیا فرمایا ابلیس یہ قبر کی کندھوں تک پیچھا کرتا ہے جب شیطنت یزید شمر عمر بن سعد ابن زیاد اور مروان بن حکم کی شکل میں سامنے آئی تو فرمایا اللہ کے پیارے محبوب کا توترا امام حسین جیسی ہستی سامنے آ گئی فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا فرمایا نا فرمایا پلید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں جا سکتا ہے اور امام علی مقام کے رفقاء نے بڑی بہادری کے ساتھ فرمایا سب سے پہلا جناب حر رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے تو ایسے امام نے آخری بات ہے میری